السلام علیکم سامعین اکرام، ہماری خبر کا عنوان ہے جلسہ سیرت پاک۔ ریاست بہار کی سرزمین چمپارن میں واقع دینی ادارہ مدرسہ فیض اقبال سسوا صوب میں سیرت پاک کے عنوان سے عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں مفتی محفوظ الرحمن قاسمی ناظم سراج العلوم سیوان کا خطاب ہوا ہے۔ اس دوران ایک بچے کے نعت کلام کے چند اشعار بھی پیش کیے جائیں گے۔ اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں مولانا صابر حقی، مولانا اقبال قاسمی، مولانا شرف عالم ندوی، مولانا سلام الدین قاسمی، مولانا ظہیر الدین مظاہری، حافظ نوشاد جامی، جناب عطا اللہ، جناب فخر الدین وغیرہ نے نہایت اہم رول ادا کیا ہے۔ اس خبر کے لیے ادارہ مولانا ظہیر الدین مظاہری کا نہایت شکر گزار ہے۔ دنیا میں کوئی عقل مند ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے اچھی چیزیں نہیں بھاتی، مجھے اچھی چیزیں دیکھنے کی طبیعت نہیں کرتی، مجھے کوئی حسین و جمیل منظر دیکھنے کی طبیعت نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا ملے گا آپ کو؟ نہیں مل سکتا۔ اگر کوئی کہے تو یقیناً یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا ذوق فاسد ہو چکا ہے، اس کی طبیعت میں سلامتی باقی نہیں رہی۔ اگر مزاج کے اندر سلامتی ہے تو دشمن کا بچہ بھی اگر خوبصورت ہے تو اچھا لگتا ہے۔ باپ سے چاہے دشمنی ہو، لیکن چھوٹا بچہ اگر خوبصورت ہے تو انسان اس پر ہاتھ نہیں چلاتا۔ حالانکہ نفرت اور دشمنی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو ایذا پہنچایا جائے، لیکن یہ خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کے اسوہ کو حسن کے ساتھ جوڑ کر یہ بتلا دیا کہ لوگوں، نبی کے اسوہ سے اعراض وہی کر سکتا ہے جس کی فطرت کے اندر سلامتی نہیں۔ اگر طبیعت سالم ہے اور عقل کامل ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان نبی کی سیرت اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے۔ اس لیے اس آیت میں خطاب صرف مسلمانوں کو نہیں کیا گیا، علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ یہاں لقد کان لکم کہا گیا ہے، یہاں صحابہ کو مخصوص نہیں کیا گیا۔ اس لکم میں قیامت تک آنے والی تمام انسانیت شریک ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ عیسائی ہو یا وہ یہودی ہو۔ نبی کی زندگی اسوہ اور نمونہ سب کے لیے ہے۔ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس اسوہ کو اپنے لیے بطور آئیڈیل اور بطور نمونہ قبول کریں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری صرف صحابہ کی نہیں، اور یہ ذمہ داری صرف مسلمانوں کی نہیں، بلکہ نبی کی زندگی پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو ایک انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو اپنانا چاہتا ہے۔ اب جب انسان کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ چیزوں کو اپنائے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کو اپنانا چاہیے۔ اتنا تو ہے کہ ہم بغیر تقلید اور اتباع کے نہیں رہ سکتے۔ ہمارے خمیز میں اور ہمارے ضمیر میں جب اللہ نے اتباع اور تقلید رکھ دیا ہے تو ہم مجبور ہیں کسی نہ کسی کی پیروی کرنے پر۔ اب سوال ہے کہ پیروی کس کی ہونی چاہیے اور کن بنیادوں پر پیروی ہونی چاہیے، کسی کی تقلید کرنے کے اصول کیا ہونے چاہیے، انسان کس کی بات مانے اور کیوں مانے، اس کے کچھ اصول ہونے چاہیے۔ اگر اس موضوع کو لمبا کیا جائے تو بڑی لمبی ایک گفتگو ہوگی،
میں اپنی بات کو مختصر رکھنا چاہتا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اسوہ بننے کے لیے ایک انسان کے اندر، قائد کے اندر کتنی طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ قائد کے لیے اور اسوہ بننے کے لیے کتنے شرائط ہیں، اور وہ شرائط کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علی وجہ الکمال و تمام موجود تھی۔ یہ ایک مختلف موضوع ہو جائے گا، ایک وسیع موضوع ہو جائے گا۔ میں اس پر نہ جاتے ہوئے صرف اتنا عرض کروں کہ دنیا کی کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جس خوبی کی وجہ سے انسان کسی کی طرف مائل ہو سکتا ہو اور وہ خوبی پورے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں علی وجہ الکمال و تمام موجود نہ ہو۔ چاہے وہ احسان ہو، چاہے وہ نوال ہو، چاہے وہ کمال ہو، یا اور بھی جتنے صفات ہو سکتے ہیں، کوئی خوبی نہیں۔ ایک انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، تو بسا اوقات اس بات ماننے کی وجہ سامنے والے کی خوبصورتی ہوتی کہ اس کے حسن سے مجبور ہو کر اس کی ہر بات کو، چاہے وہ مزاج کے موافق ہو یا نہ ہو، مانتا ہے۔ اگر اس کو بنیاد بنایا جائے تو خدا کی قسم اس روئے زمین پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل نہیں دیکھا ہے۔ اسی اور یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر، اگر میں اس مجلس سے پوچھوں کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ اختیار دے دے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو جتنا حسین، جمیل اور خوبصورت بنا سکتے ہو بنا دو، کہ تھوڑی دیر کے لیے اختیار میں تم کو دیتا ہوں کہ تم اپنی بیوی کو یا بیٹی کو یا بچے کو، جس سے بھی تم کو تعلق ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں پسند آتے ہیں، تم کو تھوڑی دیر کے لیے میں یہ اختیار دیتا ہوں کہ تم اپنے محبوب کو جتنا سنوار سکتے ہو، سجا سکتے ہو، سجا لو، سنوار لو۔ آپ بتائیں کہ آپ اس کو کیسا بنائیں گے؟ پوری دنیا کے اندر اس کو یونیک بنا دیں گے، آپ ایسا بنائیں گے کہ اس کی نظیر دنیا نے نہ دیکھا ہو کبھی۔ تو جب آپ کو عارضی اختیار ملے گا اور آپ اس اپنے جذبے کی تکمیل کرنا چاہیں گے، تو ذرا اندازہ تو کیجئے کہ خالق حسن نے جب اپنے محبوب کو سجایا ہوگا اور سنوارا ہوگا تو کیسا حسین اور کیسا جمیل بنایا ہوگا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت کے اوپر پیدا کیا گیا جو خود آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ مثلا ہمیں اور آپ کو اختیار دیا جائے کہ تم جس طرح سے اپنی شکل بنا سکتے ہو بنا لو، جتنا حسین و جمیل دکھنا چاہو بن جاؤ، تو ہم اپنے آپ کو کیسا بناتے ہیں؟ جب اللہ نے اپنے محبوب کو سجایا ہوگا، سنوارا ہوگا، تو کیا کچھ باقی رکھا ہوگا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو صرف اپنی انگلیاں کاٹی، خدا کی قسم اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ آپ کے حسن پر اللہ نے ایک پردہ، ایک گناہ ڈال رکھا تھا کہ ہر وقت اس حسن کو ظاہر نہیں کیا جاتا تھا، ورنہ امت آپ سے تمہارا استفادہ نہیں کر پاتی۔ لوگ آپ کے حسن کے اندر ہی محو ہو جاتے، مست ہو جاتے، آپ کو دیکھنے کے بعد نہ کسی کو آپ کی بات یاد رہتی، نہ بھوک اور پیاس، نہ نماز روزہ، سب لوگ بھول جاتے۔ اس لیے آپ کے اوپر ایک طرح سے اللہ نے حجاب ڈال رکھا تھا تاکہ امت نبی کی بعثت کے اصل مقصد سے غافل نہ ہو جائے۔ آپ کا حسن و جمال مستقل ایک موضوع 1400 سال سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس کا حق آج تک ادا نہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں، اگر کمالات دیکھیں تو اس کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے کامل اور مکمل۔ احسانات دیکھیں تو آپ سے زیادہ احسان ہمارے اور آپ کے اوپر کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں باپ کا بھی احسان اپنی اولاد پر جتنا ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں۔ تو گویا محبت کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر پورے طور پر پائے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کے متقاضی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ صحابہ کی عقلیں بھی کامل تھی اور ان کی طبیعت کے اندر بھی سلامتی تھی،
یہی وجہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے زیادہ کرتے تھے۔ قرآن کریم کی جو دوسری آیتیں میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منفرد انداز میں پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور ایک دوسری جگہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مقام اور منصب اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا کہ جس کو یہ مقام حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے۔ کسی دوسرے نبی کو بھی یہ مقام نہیں کیا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اطاعت تو ایک فطری جذبہ ہے، لیکن میرے بزرگوں اطاعت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا جذبے محبت سے مغلوب ہو کر کچھ بھی کر لیا جائے؟ جس طرح عالم میں کچھ بھی کھا لینا ہمارے لیے حلال نہیں ہوتا۔ ایک آدمی بیمار ہو جائے تو کوئی بھی دوا اس کو کھلا دینا شفا کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات ریئیکشن کی وجہ سے موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کو اگر خون کی کمی ہے تو کسی بھی گروپ کا خون کسی کو چڑھا دینا یہ علاج نہیں، بلکہ اگر گروپ میچ نہ کرے تو موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا جب ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں بھوک اور پیاس لگے اور اندر سے کھانے اور پینے کا داعیہ اور تقاضا پیدا ہو، اس وقت بھی ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم کیا کھائیں، کیسے کھائیں۔ ایسا نہیں کہ بھوک اور پیاس میں کچھ بھی کھا لیں، نہیں۔ ہاں اضطرار اور محبسے کی حالت الگ ہے، لیکن عام حالت میں بھوک اور پیاس کی صورت میں کچھ بھی کھا لینا، کچھ بھی پی لینا، جبکہ اس کی حلال چیزیں ہمارے پاس موجود ہو۔ ایک آدمی اپنی بھوک مٹانے کے لیے خنزیر کھانے لگے، مخبزہ کا حال نہ ہو، اپنی پیاس بجھانے کے لیے شراب پینے لگے، کیا اس کے لیے جائز ہے؟ یہ حالت مخبزہ میں مجبوری کے طور درجے میں کچھ دیر کے لیے اجازت دی گئی ہے، عام حالت میں اس کی اجازت نہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، کوئی بھی دوا اسے کھلا دی جائے کہ آخر یہ بیمار ہے اور یہ دوا ہے، نہیں، بلکہ یہ دوا کھلانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس کو بیماری کون سی ہے اور یہ دوا اس مرض میں کارآمد ہے یا نہیں۔ اس کے بغیر فائدہ کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ خون کی ضرورت ہے تو کوئی بھی خون نہیں چڑھایا جا سکتا، بلڈ گروپ جب تک نہ ملے اس وقت تک بلڈ چڑھانا وہ جان لینے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اس سے جان بچے گی نہیں۔ تو جب بزرگوں جذبے شوق میں کچھ بھی کر لینا جب علاج نہیں، کچھ بھی کھا لینا جب ہمارے لیے حلال نہیں، تو کیا نبی کی محبت میں کچھ بھی کر لینا یہ محبت نبوی کی دلیل بن جائے گی؟ یا یہاں بھی ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ ہمیں اگر نبی سے محبت ہے تو محبت میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آج بدقسمتی سے نبی سے محبت تو ہم کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور نبی سے محبت کا جذبہ اس کے اندر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ بھوک ہو اور کچھ بھی کھا لینا جائز نہیں، اسی طرح نبی کی محبت کا جذبہ ہو اور اس جذبے کے تحت کچھ بھی کر لینا بھی محبت نہیں۔ اب کوئی نبی کی محبت پہ جھنڈے اٹھا لے، کوئی نبی کی محبت میں کچھ اور عمل ایسا شروع کر دے جس کی اجازت شریعت سے نہیں، تو کیا اس عمل کے کرنے والے کو ہم محبت کرنے والا مان لیں؟ نہیں۔ جس طرح کسی بھی دوا کو کھلا دینے والے کو ہم ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے، اس مریض کے ساتھ خیرخواہی کرنے والا نہیں کر سکتے، اسی طرح محبت کے جذبے سے کچھ بھی کر لینے کو ہم دین اور شریعت اور نبی سے محبت نہیں کہہ سکتے۔